بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد عرب کی سرزمین پوری طرح بدل چکی تھی۔ جو لوگ کل تک اسلام کے خلاف کھڑے تھے وہی اب سمجھ چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ چاروں طرف سے قبیلے مدینہ آنے لگے، لوگ جھونڈ کے جھونڈ اسلام قبول کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب میں اسلامی سلطنت کی طاقت بڑھنے لگی۔ اب عرب کے اندر مسلمانوں کا کوئی بڑا دشمن باقی نہیں رہا تھا، لیکن عرب کے باہر موجود دنیا کی سب سے طاقتور حکومت رومن ایمپائر اس بدلاؤ کو دیکھ کر بے چین ہو اٹھی۔ ہر طرف خبریں پھیلنے لگی کہ رومن کی بڑی فوج جلد ہی مسلمانوں پر حملہ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد عرب کی سرزمین پوری طرح بدل چکی تھی۔ جو لوگ کل تک اسلام کے خلاف کھڑے تھے وہی اب سمجھ چکے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ چاروں طرف سے قبیلے مدینہ آنے لگے، لوگ جھونڈ کے جھونڈ اسلام قبول کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب میں اسلامی سلطنت کی طاقت بڑھنے لگی۔ اب عرب کے اندر مسلمانوں کا کوئی بڑا دشمن باقی نہیں رہا تھا، لیکن عرب کے باہر موجود دنیا کی سب سے طاقتور حکومت رومن ایمپائر اس بدلاؤ کو دیکھ کر بے چین ہو اٹھی۔ ہر طرف خبریں پھیلنے لگی کہ رومنوں کی بڑی فوج جلد ہی مسلمانوں پر حملہ کر سکتی ہے تاکہ عربوں کو ایک طاقت بننے سے روکا جا سکے۔ کہیں کہا گیا کہ 40,000 سینک تیار ہے تو کہیں یہ خبر اڑائی گئی کہ 1,00,000 کا لشکر عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان خبروں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ ہجرت کے 90 سال رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب دشمن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اب صلی اللہ تعالی وسلم رومن طاقت کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور ایک بڑی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی جنگ ہوتی رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی منزل کو راز میں رکھتے تھے، لیکن اس بار حالات الگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان کیا کہ مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا سامنا کرنا ہے اور ہر قابل مسلمان کا اس سفر میں شامل ہونا ضروری ہے۔ رومن سلطنت حال ہی میں فارس جیسی بڑی طاقت کو ہرا چکی تھی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ عرب کے نئے ایکجوٹ ہوئے مسلمان کبھی بھی رومنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ منافق لوگ بھی ڈر پھیلانے لگے، وہ کہتے رومنوں سے ٹکرانا موت کو بلانا ہے، لیکن اس سچے ایمان والوں کے دلوں میں ڈر نہیں تھا۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ مدینہ پہنچنے لگے، کوئی اپنا مال دیکھ کر آیا، کوئی اپنے اونٹ، کوئی اپنے گھوڑے یا پھر کوئی صرف اپنا جذبہ ایمان۔ دھیرے دھیرے یہ لشکر 30,000 تک پہنچ گیا اور اس دور میں عرب کی یہ سب سے بڑی مسلم فوج بن گئی۔ مگر اتنی بڑی فوج کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ سخت گرمی، لمبا سفر، سوکھا اور کھانے پینے کی کمی، ہر طرف مشکل ہی مشکل تھی۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آدھی دولت لے کر پہنچے۔ انہیں امید تھی کہ اس بار شاید وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جائے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا گھرانہ اور ساری دولت اللہ کی راہ میں لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور ہزاروں دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کھل کر مدد کی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ غریب صحابہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ایک صحابی نے پوری رات محنت کر کے کچھ کھجور کمائے اور وہ تھوڑی سے کھجور اللہ کی راہ میں دے دیے، مگر اس کے باوجود حالات بہت کٹھن تھے۔ ہر 18 لوگوں کے حصے میں صرف ایک اونٹ آتا تھا، لوگ باری باری اس سے سفر کرتے، کئی بار بھوک اتنی بڑھ جاتی کہ کھانے کے لیے اونٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑتا، لیکن کسی کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی سفر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ راستے میں جواب دے گیا۔ انہوں نے اونٹ چھوڑ دیا، سامان کندھے پر رکھا اور تپتی ریت میں اکیلے پیدل تبوک کی طرف چل پڑے۔ راستے میں یہ لشکر قوم سمود کے علاقے سے بھی گزرا، وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے، مگر اللہ کے عذاب نے انہیں مٹا دیا۔ ان کے اجرے شہروں کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان
ایمان مضبوط ہو گیا۔ قریب 15 دن کا سفر طے کرنے کے بعد مسلم فوج تبوک پہنچی۔ یہ علاقہ مسلم حکومت سے باہر تھا اور رومن اثر والے علاقے کے بہت قریب تھا۔ مسلمان میدان سے اتر آئے، صفیں بن گئی، ہر کوئی جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن عجیب خاموشی تھی، نہ کوئی حملہ، نہ کوئی رومن فوج۔ کافی انتظار کے بعد بھی مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کچھ اتہاس کار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر رومن فوج پیچھے ہٹ گئی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ حملہ ہونے کی خبریں شروعات سے ہی افواہ تھی، لیکن جو بھی حقیقت تھی اس کا اثر پوری دنیا نے دیکھا۔ اب یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی کہ مسلمان دنیا کے سب سے بڑی طاقت کے بارڈر تک پہنچ گئے اور رومن ان سے بھیڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے بعد آس پاس کے کئی چھوٹے راج جو پہلے رومنوں کے ادھین تھے، مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے لگے۔ انہوں نے جزیہ قبول کیا اور اسلامی سلطنت کے ساتھ رشتے قائم کیے۔ اب پہلی بار مسلم حکومت کی سرحدیں سیدھے رومن اور فارسی طاقتوں تک پہنچ چکی تھی۔ قریب 20 دن تابوک میں رہنے کے بعد رسول صلی اللہ تعالی وسلم واپس مدینہ لوٹے۔ لوگوں نے اس لشکر کا شاندار استقبال کیا، کیونکہ بنا بڑی جنگ کے ہی مسلمانوں کو وہ کامیابی مل چکی تھی جو کئی جنگوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد عرب کے کئی قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، بت پرستی کا دور ختم ہونے لگا اور پورا عرب لا الہ الا اللہ کی آواز سے گونج اٹھا۔ لیکن یہی سفر ایک اور معنی میں خاص تھا، کیونکہ غزوہ تابوک رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ثابت ہوا۔ اس کے کچھ سمے بعد انسانیت کا سب سے بڑا رہبر اپنی امت کو الوداع کہنے والا تھا۔ لیکن ناظرین، غزوہ تابوک سے واپسی کے بعد عرب کی فضا پوری طرح بدل چکی تھی۔ اب صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ ہر طرف سے قافلے آنے لگے، لوگ اپنے سرداروں کے ساتھ مدینہ پہنچتے، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اللہ کی توحید کو قبول کر لیتے۔ اتنی بڑی کامیابی کے باوجود رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں مدینہ کی کوئی لالسا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اب بھی عبادت میں گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور امت کی فکر میں رویا کرتے تھے۔ ادھر منافقین کا چہرہ بھی پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ جو لوگ تابوک کے سفر میں بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ شرمندگی کے ساتھ مدینہ لوٹنے لگے۔ کچھ لوگ جھوٹے بہانے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ظاہری بہانوں کو قبول کر لیا، لیکن ان کے دلوں کا حال اللہ جانتا تھا۔ مگر 3 ایسے صحابی بھی تھے جو بنا کسی جھوٹ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ ان سچے صحابہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اب پورا مدینہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ سلام ہوگی، نہ ملاقات ہوگا، نہ کوئی بات چیت ہوگی۔ سوچئے ناظرین، جس شہر میں ہر چہرہ اپنا ہو، وہی اچانک ہر انسان خاموش ہو جائے، یہ سزا کتنی مشکل رہی ہوگی۔ دن گزرتے گئے، مدینہ کی گلیاں ان کے لیے اجنبی بن گئی، یہاں تک کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی سناٹا چھا گیا۔ لیکن ان صحابہ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے صبر کیا، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ پھر آخر ایک صبح 50 دن بعد اللہ کی طرف سے رحمت اتری، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے ان سچے صحابہ کی توبہ قبول فرما لی۔ پورا مدینہ خوشی میں جھوم اٹھا، لوگ دوڑتے ہوئے انہیں مبارکباد دینے لگے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سچ کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہ انسان کو اللہ کی رحمت تک پہنچاتا ہے۔ اسی دوران رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو محسوس ہونے لگا تھا کہ آپ کا دنیا میں مشن اب پورا ہونے کے قریب ہے۔ عرب اب اسلام کے جھنڈے تلے ایکجٹ ہو چکا تھا، لوگوں کے دل بدل چکے تھے اور توحید کی روشنی ریگستان سے نکل کر دنیا کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ لیکن ابھی امت کو ایک آخری اور سب سے اہم پیغام ملنا باقی تھا، ایک ایسا خطبہ جو انسانیت کے لیے قیامت تک ہدایت بننے والا تھا، خطبہ حجۃ الوداع۔ ناظرین، ہجرت کا 10واں سال شروع ہو چکا تھا اور اب رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا کہ اس سال آپ صلی اللہ تعالی وسلم حج ادا کریں گے۔ یہ خبر پورے عرب میں بجلی کی طرح پھیل گئی تو ہر طرف سے لوگ مدینہ کی طرف آنے لگے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करे। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मदीना में जमा हो गए। रेगिस्तान की जो पाखंडिया इंसानों से भर गई, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या रसूल अल्लाह अपने सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। ये वही मक्का था जहाँ कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, जहाँ आपका मजाक उड़ाया गया, जहाँ आपके सहाबा पर जुल्म किए गए। लेकिन आज उसी मक्का में लाखों दिल आपके इंतजार में थे। जब यह काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों के आंखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से हटती ही नहीं थी। हर कोई आपके हर अमल को गौर से देख रहा था ताकि हज का तरीका सीख सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का तवाफ किया, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की और फिर पूरा काफिला मैदान अफराद की तरफ बढ़ा। नाजरीन, यही वो दीन था जब इंसानियत को इतिहास का सबसे अजीम पैगाम मिलने वाला था। 9 जिलहज्जा मैदान अराफात, चारों तरफ हजारों साहबा मौजूद थे। रेगिस्तान की गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन हर निगाह सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर खड़े हुए और आपने वो खुतबा दिया जिसने इंसानियत की दिशा बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, ध्यान से सुनो, हो सकता है कि इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ दोबारा ना मिल सकूं। ये सुनते ही साहबा के दिल कांप उठे, जैसे उन्हें एहसास हो गया कि जुदाई का वक्त करीब है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जैसे उस दिन की, इस महीने की और इस शहर की जो है हुर्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को ख़त्म कर दिया, जाहिलियत के घमंड को मिटा दिया और इंसानों की बराबरी का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरब को किसी अज़मी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बराई नहीं है सिवाय तकवा के। नाजरीन, 1400 साल पहले जब दुनिया नस्ल, रंग और कबीले के घमंड में डूबी हुई थी, तो उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की बराबरी का पैगाम दे रहे थे। फिर आपने औरतों के हक की बात की, यतीमों के हक की बात की और फरमाया कि लोगों के साथ रहम और इंसाफ का मामला किया जाए। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया? हजारों साहबा एक साथ बोले, जी हाँ, आपने पहुंचा दिया। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, गवाह रहना। या फिर उसी मैदान में अल्लाह की तरफ से वो अजीम आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। ये आयत सुनकर कई साहबा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरा हो चुका है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आयत सुनकर रोने लगे। लोग हैरान हुए कि खुशी के मौके पर वो क्यों रो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि जब मिशन पूरा हो जाता है तो वापसी का वक्त करीब आ जाता है। नाजरीन, हज्जतुल विदा के बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौटे तो सहाबा ने महसूस किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा उम्मत की फ़िक्र में रहने लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जन्नतुल बाकी के कब्रिस्तान जाते, शहीदों के लिए दुआ करते, आप लंबी देर तक अल्लाह से उम्मत की भलाई मांगते रहते। एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक आसमान की तरफ देखते रहे, फिर धीरे से फरमाया, वो वक्त करीब आ रहा है जिसका मुझसे वादा किया गया था। साहबा ये बात सुनकर परेशान हो जाते, लेकिन कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि जुदाई का वक्त इतना करीब है। कुछ ही दिनों बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेज़ बुखार शुरू हो गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद सफ़र की थकान है, लेकिन धीरे धीरे बुखार इतना बढ़ गया कि आपका जिस्म मुबारक तपने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद को इस हालात में देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, हाय मेरे अब्बा को कितनी तकलीफ़ हो रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से फरमाया, आज के बाद तुम्हारे अब्बा पर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये सुनकर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखें भर आई। बीमारी के बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी फ़िक्र नमाज और उम्मत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, नमाज का ख्याल रखना और उन लोगों का भी जो तुम्हारे जिम्मे हैं। जब बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इशारा था कि अब उम्मत की जिम्मेदारी आगे बढ़ने वाली है। मदीना की फ़िज़ा गमगीन होने लगी। साहबा मस्जिद में बैठे रहते, हर वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
تربیت یعنی طبیعت کا حال پوچھتے۔ پھر آیا وہ دین جس نے پوری امت کو ہلا دیا۔ 12 ربیع الاول صبح کا وقت تھا، صحابہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے تھے۔ اسی دوران رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا اور مسکراتے ہوئے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ صحابہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، انہیں لگا کہ اب طبیعت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ناظرین وہ مسکراہٹ امت کے لیے آخری مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، الرفیق الاعلیٰ یعنی سب سے بلند ساتھی، اور پھر انسانیت کا سب سے عظیم رہبر، رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پورا مدینہ کانپ اٹھا، کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدمے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو کہے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی پاک ہیں۔ پھر وہ مسجد میں آئے اور لوگوں سے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ پر جیسے حقیقت کھل گئی اور پورا مدینہ رونے لگا۔ لیکن ناظرین، رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے ضرور چلے گئے، مگر ان کا مشن، ان کی سنت اور لا الہ الا اللہ کا پیغام قیامت تک زندہ رہنے والا تھا۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ پر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے شہر کی روح نکل گئی ہو۔ وہ گلیاں جہاں ہر روز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں گونجتی تھی، آج وہاں صرف رونے کی آوازیں تھی۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ جس ہستی نے ریگستان کے بکھرے ہوئے قبیلے کو امت بنا دیا تھا وہ اب دنیا میں موجود نہیں تھی۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تجہیز و تمکین تیاری شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ قریبی صحابہ نے مل کر غسل دیا۔ پورا مدینہ اس وقت غم میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کے دل ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اب وہی کمرہ جہاں وہاں نازل ہوتی ہے، وہی رسول صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر باری آئی جنازے کی نماز کی، لیکن ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند تھی کہ آپ کی جنازے نماز کسی کا امام کے پیچھے نہیں پڑھی گئی۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ میں آتے، نماز پڑھتے، درود بھیجتے اور روتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ پہلے مرد آئے، پھر عورتیں، پھر بچے، پورا مدینہ جیسے آخری بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اسی کمرے میں جہاں رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرمایا تھا، وہی آپ کو سپرد خوف کر دیا گیا۔ ناظرین، ابھی امت اس غم سے ابھری بھی نہیں تھی کہ ایک اور بڑا امتحان سامنے آ گیا۔ عرب کے کئی قبیلے نے بغاوت شروع کر دی، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ جھوٹے نبی بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ پورے عرب میں فتنہ پھیلنے لگا، کچھ لوگ کہنے لگے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اس لیے مدینہ کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جس امت کو محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے تیار کیا ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا۔ حالات اتنے نازک تھے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی پریشان تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب اسے روکیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر سب سمجھ گئے کہ اسلام اب رکنے والے نہیں ہے۔ پھر شروع ہوئی جنگ ردہ، یعنی باقی قبیلوں اور جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے سارے فتنوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ جھوٹا نبی مسلمہ کذاب، جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، آخرکار یمامہ کی جنگ میں مارا گیا۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کے بہت سے حافظ اور قرآن یاد کرنے والے صحابہ شہید ہو گئے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہیں ڈر ہوا کہ اگر ایسے ہی حافظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی حفاظت مشکل نہ ہو جائے۔ تب انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ شروعات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے کیونکہ یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا تھا، لیکن آخرکار انہوں نے اس اہم کام کی اجازت دی تھی اور وہ پھر پہلی بار قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع ہوا، ایک ایسا کام جس کی وجہ سے آج بھی دنیا کا ہر مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے جو 1400 سال پہلے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا تھا۔ ناظرین، قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں پھیل چکے ہر فتنے کو ختم کرنے لگے ہوئے تھے، تو دھیرے دھیرے باغی قبیلے دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے آنے لگے۔ جھوٹے نبی ختم کر دیے گئے، زکوٰۃ روکنے والے پھر سے مان گئے۔ اب پورا عرب ایک بار پھر مدینہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن اب اسلام صرف عرب تک سمٹ رہنے والا نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی زندگی میں ہی یہ بھویشوانی کر چکے تھے کہ ایک دن اسلام روم اور فارس جیسی بڑی طاقت تک پہنچے گا، اور اب اس بھویشوانی کو پورا کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب اسلامی سلطنت اپنے دشمنوں کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ دنیا کی ان طاقتوں تک خود پہنچے گی جو انسانوں پر ظلم کر رہی تھی۔ اس دور میں دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاور تھی، رومن ایمپائر اور ایرشین ایمپائر۔ رومن طاقت پچھمی میں پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فارس کی سلطنت پورب میں راج کرتی تھی۔ صدیوں سے یہ دونوں طاقتیں دنیا پر حکومت کر رہی تھی۔ ان کے پاس وشال فوجیں، بہتر ہتھیار اور عالیشان شہر تھے، لیکن دوسری طرف مسلمان تھے جو ریگستان سے اٹھے تھے، جن کے پاس نہ بڑی دولت تھی نہ بڑے محل، ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ تھا ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے عراق کی طرف لشکر بھیجا اور اس مشن کی کمان دی گئی اس شخص کو جس کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھتے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی خالد جو کبھی اسلام کے خلاف لڑتے تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہلائے۔ انہوں نے چھوٹی سی مسلم فوج کے ساتھ فارسی علاقوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ فارسی کمانڈروں کو یقین تھا کہ عربوں کو ہرانا بہت آسان ہوگا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ ایک کے بعد ایک جنگ ہونے لگی اور ہر جنگ میں مسلمانوں کا ایمان بھاری پڑنے لگا۔ کئی بار مسلم فوج دشمن سے بہت کم ہوتی، لیکن پھر بھی جیت مسلمانوں کی ہوتی۔ عراق کے کئی علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ فارسی گورنر حیران تھے کہ آخر کار ریگستان سے اٹھنے والی یہ طاقت اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہی ہے۔ ادھر دوسری طرف رومن بارڈر پر بھی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام یعنی سیریا کے طرف میں بھی مسلم لشکر روانہ کیے۔ اب پہلی بار مسلم سلطنت سیدھے دنیا کے دونوں سب سے بڑی طاقتوں سے ٹکرانے جا رہی تھی۔ لیکن ناظرین، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا وقت بھی قریب ہے۔ انہوں نے امت کو اکٹھا کیا اور مشورے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اگلا خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں کو ڈر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مزاج ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے امت پر کسے ذمہ دار بنایا تو میں کہوں گا میں نے سب سے بہتر انسان کو چنا۔ پھر وہ دین بھی آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا مدینہ ایک بار پھر سے رو پڑا۔ اب امت کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ اور ناظرین، یہیں سے شروع ہوتا ہے اسلام اتہاس کا وہ دور جب مسلمان کچھ ہی سالوں میں دنیا کے سب سے بڑی طاقت بن گئے اور روم و فارس جیسی سلطنتیں ان کے سامنے جھکنے لگی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی اسلامی سلطنت میں ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ ان کی شخصیت بہت سادہ لیکن فیصلے پہاڑ کی طرف مضبوط تھے۔ راتوں کو وہ مدینہ کی گلیوں میں اکیلے گھومتے تاکہ
کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی مظلوم مدد کے انتظار میں تو نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑی طاقتیں اب مسلمانوں کو مٹانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فارسی بادشاہ جو یزدردا نے اپنی وصال فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ رومن سمراٹ جو ہیرکلیس بھی مسلم فوجوں کی بڑھتی طاقت سے پریشان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ابھی مسلمانوں کو نہیں روکا گیا تو پوری دنیا میں ان کا اثر پھیل جائے گا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ عراق میں لگاتار جیت حاصل کر رہے تھے۔ فارسی قلعے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے، لیکن تبھی مدینہ سے ایک پیغام آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عراق چھوڑ کر شام یعنی سیریا کی طرف بڑھے، کیونکہ وہاں رومن فوج بہت بڑی تیاری کر رہی تھی۔ سوچئے ناظرین، سینکڑوں کلومیٹر لمبا ریگستانی سفر، کم پانی، تیز گرم ہوائیں اور ہر طرف موت کا خطرہ، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ ایسے راستوں سے گزرے جہاں سے گزرنا ناممکن مانا جاتا تھا۔ آخرکار وہ سیریا پہنچے اور وہاں موجود مسلم لشکروں سے جو ملے، اب وہ سامنے تھی رومن امپائر کی وصال فوج۔ کچھ کے مطابق رومنوں کی تعداد مسلم فوج سے کئی گنا زیادہ تھی۔ ان کے پاس بھاری ہتھیار، مضبوط کوچ اور دنیا کے سب سے ٹریننگ حاصل سینا تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس سمیت سامان تھا لیکن ان کے دلوں میں اللہ پر یقین تھا۔ پھر آیا وہ دن جس نے اتہاس بدل دیا۔ جنگ یرموک، ریگستان کی گرم ہوا چل رہی تھی، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی، ایک طرف دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور اور دوسری طرف وہ لوگ جو کچھ سال پہلے تک ریگستان کے بکھرے ہوئے قبیلے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، رومن فوج بار بار حملہ کرتی لیکن مسلمان ہر بار ڈٹے رہتے۔ کئی مسلم جوان شہید ہو گئے لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سفر سے دوسری سفر تک جاتے اور پکارتے، جنت تمہارے سامنے ہے، پیچھے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر مسلم فوج میں نئی جان آ جاتی۔ کئی دنوں تک لڑائی چلتی رہی، پھر ایک وقت ایسا آیا جب مسلم فوج نے زوردار حملہ کیا۔ رومن سینک بکھرنے لگے، ان کی صفیں ٹوٹ گئی اور آخرکار دنیا کے سب سے طاقتور فوج کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ جنگ یرموک کی یہ جیت صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ دنیا کی طاقت کا نقشہ بدلنے والی جیت تھی۔ اس کے بعد سیریا، دمشق اور آس پاس کے بڑے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ جب رومن سمراٹ جو ہے ہیرکلیس نے یہ خبر سنی تو اس نے دیکھا بھری آواز میں کہا، اے سیریا الوداع، اب میں تمہیں کبھی واپس نہیں پا سکوں گا۔ ناظرین، جس رومن سلطنت سے پوری دنیا کانپتی تھی، آج وہی سلطنت مسلم فوجوں کے سامنے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ لیکن یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ دوسری طرف فارسی سلطنت بھی اپنی آخری اور سب سے بڑی جنگ کی تیاری کر رہی تھی، ایک ایسی جنگ جو 1000 سال پرانی فارسی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والی تھی۔ ناظرین، جنگ یرموک میں رومن سلطنت کو شکست دینے کے بعد اب مسلمانوں کا سامنا دنیا کی دوسری سپر پاور فارسی امپائر سے ہونے والا تھا۔ یعنی فارس کی سلطنت صدیوں سے دنیا پر راج کر رہی تھی۔ ان کے محل سونے چاندی سے سجے ہوتے، ان کی فوج کے پاس بھاری ہتھیار اور جنگی ہاتھی ہوتے اور ان کے بادشاہ خود کو دنیا کا مالک سمجھتے تھے۔ لیکن اب ریگستان سے اٹھی ایک نئی طاقت ان کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ فارسی بادشاہ یزدرد نے پوری سامراج میں پیغام بھیجا، ہر حال میں مسلمانوں کو روکو ورنہ فارس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی، چاروں طرف سے سینک بلائے گئے، وشال ہاتھی لائے گئے اور مشہور جنرل رستم کو اس جنگ کا کمانڈر بنایا گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے لے کر عرب کے کونے کونے تک لوگ اس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اس فوج کی کمان دی گئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ناظرین، یہ وہی سعد تھے جن کی دعا سیدھے آسمان تک پہنچتی تھی۔ آخر دونوں فوجیں قادسیہ کے میدان میں آمنے سامنے آ گئی۔ ایک طرف فارس کی وشال سینا، ہزاروں سینک، جنگ ہاتھی، لوہے کے کوچ، اور دوسری طرف مسلمان جن کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ شاندار کوچ، لیکن ان کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ فارسی ہتھیاروں کو دیکھ کر عرب کے گھوڑے ڈرنے لگے، مسلم صفوں میں ہلچل مچ گئی، کئی جوان شہید ہو گئے۔ حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ کچھ لوگوں کو لگا شاید آج مسلمان کو ہار جائے گی، لیکن تبھی مسلم
کمانڈروں نے فیصلہ کیا کہ ہاتھیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی، ہاتھیوں کی آنکھوں پر وار کیے گئے اور دھیرے دھیرے وہ بے قابو ہو کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ اب میدان کا نقشہ بدل چکا تھا۔ مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا، چاروں طرف اللہ اکبر کی آوازیں گونجنے لگی۔ فارسی جنرل رستم بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آخرکار وہ مارا گیا۔ جیسے ہی رستم گرا، فارسی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ہزاروں سینک میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور ناظرین، یہ وہی لمحہ تھا جب صدیوں پرانی فارسی سلطنت ٹوٹنے لگی۔ قادسیہ کی اس جیت کے بعد مسلمانوں کے لیے فارس کے دروازے کھل گئے۔ پھر مسلم فوج مدائن کی طرف بڑھی، جو فارسی بادشاہ کا سب سے عالیشان شہر تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے ایسے محل دیکھے جن کی دیواریں سونے سے سجی تھی، قیمتی قالین، خزانے اور وہ شاہی تخت جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ لیکن ناظرین، مسلم فوج کا مقصد دولت نہیں تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خزانے مدینہ بھیجے گئے تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، جس قوم نے یہ امانت ایمانداری سے پہنچائی ہے وہ بہت بڑی قوم ہے۔ دھیرے دھیرے پورا فارس مسلم سلطنت کے ادھین آنے لگا، اور وہ سلطنت جو کبھی خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتی تھی، اتہاس کے پنوں میں دفن ہونے لگی۔ لیکن ناظرین، مسلمانوں کی فتح اب یہی نہیں رکنے والی تھی، کیونکہ اب ان کا اگلا مقصد تھا بیت المقدس، وہ مقدس سرزمین جہاں انگنت نبیوں نے قدم رکھے تھے اور جہاں پہنچنے کا انتظار پوری امت کو تھا۔ ناظرین، فارس کی سلطنت ٹوٹ چکی تھی، رومن طاقت پیچھے ہٹ رہی تھی، اور اب مسلم فوجوں کی نظر تھی اس مقدس شہر پر جسے دنیا بیت المقدس یعنی یروشلم کے نام سے جانتی تھی۔ یہ وہی سرزمین تھی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کی، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنوائی، اور جہاں سے رسول صلی اللہ تعالی وسلم معراج کے رات آسمانوں تک سفر کیے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس شہر کی خاص جگہ تھی۔ اس وقت بیت المقدس رومن سلطنت کے قبضے میں تھا۔ شہر مضبوط دیوار سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں کے عیسائی رہنما جانتے تھے کہ اب مسلم فوجیں قریب پہنچ چکی ہے۔ کچھ ہی سمے بعد مسلم لشکر شہر کے باہر ڈیرا ڈال چکے تھے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک حیران کر دینے والی بات ہوئی۔ بیت المقدس کے دھارمک نیتاؤں نے کہا کہ ہم شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے خلیفہ کو دیں گے، یعنی انہیں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچئے ناظرین، اس وقت پوری دنیا کا سب سے طاقتور انسان جس کی سلطنت ہزاروں کلومیٹر تک پھیل چکی تھی، لیکن ان کے پاس نہ کوئی شاہی قافلہ تھا، نہ سونے کے کپڑے، نہ بڑی فوج، بس ایک اونٹ، ایک نوکر اور سادھارن کپڑے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا نوکر باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری نوکر کی تھی، اور حضرت عمر خود اونٹ کے رسی پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ تو رومن لوگ دور سے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اتنا سادہ ہو سکتا ہے۔ پھر شہر کے دروازے کھولے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائی رہنما جو پیٹریارک سرفونیس نے شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار بیت المقدس امن کے ساتھ مسلمانوں کے ادھین آیا۔ نہ کوئی قتل عام، نہ بدلہ، نہ ظلم، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو امن کی گارنٹی دی۔ انہوں نے فرمایا، کسی کے گرجا گھر کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ سن کر شہر کے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے ایسی انصاف والی فتح کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ اس وقت وہاں کوڑا اور گندگی جمع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرنے لگے، صحابہ بھی ان کے ساتھ صفائی میں لگ گئے۔ پھر وہی نماز ادا کی گئی۔ پھر بیت المقدس کی فضاؤں سے پہلی بار اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ ناظرین، یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ انصاف، سادگی اور اسلامی اخلاق کی جیت تھی۔ لیکن اسی دور میں مسلم سلطنت اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی کہ اب اس کے دشمن اندر ہی اندر نئی سازشیں تیار کرنے لگے تھے، اور بہت جلد ایک ایسا حادثہ ہونے والا تھا جو پوری امت کو ہلا کر رکھ دے گا، کیونکہ اب وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو ناظرین
شہادت تھا۔ ناظر، بیت المقدس کی فتح کے بعد اسلامی سلطنت اپنی طاقت اور انصاف کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی تھی۔ مدینہ سے لے کر مصر، عراق سے لے کر شام تک ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ کوئی محل، نہ شاہی خانہ، نہ بڑی سرکشا۔ رات ہوتی ہی وہ اکیلے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے، کبھی کسی غریب کے گھر آٹا پہنچاتے تو کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ ایک رات انہوں نے شہر کے باہر ایک عورت کو دیکھا جو خالی برتن میں پانی ابال رہی تھی تاکہ اس کے بچے یہ سمجھ کر سو جائے کہ کھانا بن رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ترنت بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری اٹھائی اور خود اس عورت کے گھر پہنچے۔ نوکر نے کہا، یا امیر المومنین، میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ ناظرین، یہی تھا اس انسان کا انصاف جس سے دنیا کانپتی تھی، لیکن دوسری طرف اسلام کے دشمن اندر ہی اندر جل رہے تھے۔ ایک آدمی تھا، ابو لولو۔ وہ فارسی مول کا تھا اور دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت رکھتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امت کو سب سے بڑا صدمہ دے گا۔ پھر ایک صبح مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے لیے صفیں بن چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ کر نماز شروع کرنے والے تھے، تبھی اچانک ابو لولو آگے بڑھا اور اس نے زہریلے خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ 1 2 3 لگاتار کئی بار پورا مسجد چیخ سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے اور حملہ ور بھاگتے ہوئے کئی اور لوگوں کو گھائل کرتا چلا گیا۔ صحابہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے لگا کہ اب بچنا مشکل ہے تو اس نے خود کو ہی مار ڈالا۔ ادھر مسجد نبوی میں خون بہہ رہا تھا اور امت کا خلیفہ زندگی اور موت کے بیچ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گیا۔ ڈاکٹر بلائے گئے، لیکن زخم بہت گہرے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا، کیا لوگوں نے نماز پوری کر لی؟ سوچے ناظرین، اتنی تکلیف میں بھی فکر کس چیز کی تھی؟ نماز کی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو، کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت ملے گی؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچا تو وہ رو پڑی اور فرمایا، میں وہ جگہ اپنے لیے رکھنا چاہتی تھی، لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے امت کے لیے آخری نصیحت کی، انصاف کا حکم دیا اور کہا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے پوچھے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اسلام کا وہ مہان خلیفہ جس کے نام سے رومن اور فارسی سلطنتیں کانپتی تھی، جس نے آدھی دنیا میں انصاف پھیلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ پورا مدینہ رو پڑا۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ پھر انہیں رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سپرد خوف کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، امت کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب ایک نئے دور کی شروعات ہونے والی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، جہاں اسلامی سلطنت اور بھی زیادہ پھیلے گی، لیکن ساتھ ہی ایسے فتنے بھی اٹھے گی جو آگے چل کر پوری امت کو ہلا دے گی۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پورا مدینہ نام میں غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب امت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ تب بڑے صحابہ نے مشورہ کیا اور آخرکار مسلمانوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ چنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ ان کا دل بہت نرم تھا، اخلاق بہترین اور دولت ہونے کے باوجود زندگی سادہ تھی۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے تابوک کے مشکل وقت میں سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے تھے، اور یہی وہ شخص تھے جنہیں جن نورین کہا گیا، کیونکہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کا شرف ملا۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو اور آگے بڑھانا شروع کیا۔ مسلم فوجیں اب سمندروں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلی بار مسلمانوں نے ایک بڑی نیوی یعنی سمندری
بیڑا تیار کیا۔ اس دور میں رومن سلطنت سمندر کے سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، لیکن مسلمان اب زمین کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی اتر چکے تھے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ تاجشوری، یعنی سمندر کے بیچ۔ تو مسلم جہاز اور رومن جہاز آمنے سامنے تھے۔ رومن فوج کو پورا یقین تھا کہ ریگستان کے رہنے والے عرب کبھی سمندری جنگ نہیں جیت سکتے، لیکن اب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے ایسا حملہ کیا کہ رومن بیڑا بکھر گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب مسلمانوں نے دنیا کے سب سے بڑی نوسینک طاقت کو ہرا دیا۔ اب اسلامی سلطنت افریقہ اور ارمینیا اور دور دور کے علاقوں تک پھیلنے لگی، لیکن ناظرین، جیسے جیسے سلطنت بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے فتنے بھی بڑھنے لگے۔ کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کی طاقت اور ایکتا سے جلتے تھے، انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیا۔ مصر، کوفہ اور بصرہ میں کچھ شریعتی لوگ لوگوں سے بھڑکنے لگے۔ وہ کہتے، خلیفہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے عہدے دے رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ باتیں پھیلتی گئی۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف بھروسے مند لوگوں کو ذمہ داری دینا تھا، لیکن فتنہ پھیلانے والوں نے اسے ہتھیار بنا لیا۔ اسی دوران ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ اسلامی سلطنت اب بہت دور تک پھیل چکی تھی۔ الگ الگ علاقے کے لوگ قرآن الگ لہجے میں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں آگے چل کر لوگ قرآن پڑھنے میں جھگڑنا لگے۔ تب انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرآن کو اسی لہجے میں جمع کروایا جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پھر اس کی کاپیاں بنوائی گئی اور پوری اسلامی دنیا میں بھیج دی گئی۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اسے مصحف یا مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ لیکن دوسری طرف فتنہ اب اور خطرناک ہو چکا تھا۔ کچھ باغی لوگ مدینہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ صحابہ لڑنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ کئی دنوں تک ان کا گھر گھرا رہا، یہاں تک کہ انہیں پانی تک پہنچانا مشکل ہو گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، باغی دیوار پھاند کر اندر گھس آئے اور ناظرین، اسلام کے اس نرم دل خلیفہ کو جو قرآن پڑھ رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قرآن کی جن آیتوں پر ان کا خون گرا تو ان میں لکھا تھا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پورا مدینہ کانپ اٹھا، کیونکہ اب پہلی بار مسلمانوں کے اندر ایسا فتنہ شروع ہو چکا تھا جو آگے چل کر بہت بڑی جنگ میں بدلنے والا تھا اور اب امت کے سامنے آنے والا تھا۔ ایک اور کٹھن دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں سناٹا تھا، ہر آنکھ نم تھی اور ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، اب امت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ پہلی بار مسلمانوں کے اندر ایسا خون خرابہ ہوا تھا جس نے ایکتا کو کمزور کر دیا۔ اسی مشکل وقت میں بڑے صحابہ نے مشورہ کیا اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ چنا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، داماد اور اسلام قبول کرنے والے شروعاتی لوگوں میں سے تھے۔ وہ بچپن سے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بہادری ایسی کی، جنگ خیبر میں قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ علم ایسا کہ اس صحابہ مشکل مسئلوں میں ان میں مشورہ لیتے تھے۔ لیکن ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنتے ہی بہت کٹھن حالت کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا عرب بے چین تھا، ہر طرف ایک ہی مانگ اٹھ رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ لیکن مسئلہ آسان نہیں تھا۔ قاتل مدینہ میں موجود تھے اور حالات اتنے خراب تھے کہ اگر جلد بازی ہوتی تو پوری امت گرہ یدھ میں پھنس سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حالات کو سنبھالنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ترنت کارروائی ہو۔ یہی سے امت کے اندر مت بھید بڑھنے لگے۔ پھر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ قاتلوں کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے۔ ناظرین سوچے، ایک طرف رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیاری بیوی اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، دونوں مسلمان، دونوں نیک،
دونوں کا مقصد امت کی بھلائی، لیکن بیچ میں فتنہ پھیلانے والے لوگ موجود تھے۔ رات میں دونوں طرف بات چیت ہوئی اور حالات سدھرتے نظر آنے لگے، لیکن فتنہ پھیلانے والوں کو ڈر تھا کہ اگر صلح ہو گئی تو ان کا کھیل ختم ہو جائے گا، اس لیے رات کے اندھیرے میں انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ صبح ہوتے ہوتے دونوں فوجوں کو لگا کہ دوسری طرح سے دھوکا ہوا ہے، اور پھر شروع ہوئی جنگ جمل۔ یہ اسلامی اتہاس کی سب سے دردناک جنگوں میں سے ایک تھی۔ مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف ہٹ چکی تھی۔ جنگ کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، وہ بار بار فرماتے، کاش میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا ہوتا۔ آخرکار جنگ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، پورا سمان دیا اور انہیں عزت کے ساتھ مدینہ واپس بھیجا۔ لیکن ناظرین، فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب شام یعنی سیریا کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مانگ کی کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ دھیرے دھیرے حالات پھر بگڑنے لگے اور بہت جلد مسلمانوں کی دو بڑی فوجیں یعنی صفین کے میدانوں میں آمنے سامنے آنے والے تھے، ایک ایسی جنگ جس نے اسلامی اتہاس کی دشا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ناظرین، جنگ جمل کے بعد امت کا زخم ابھی بھرا ہی نہیں تھا کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ شام یعنی سیریا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور ان کا کہنا تھا جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ پہلی پوری سلطنت میں امن قائم کرنا ضروری ہے، پھر انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دونوں طرف نیت امت کی بھلائی کی تھی، لیکن حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ ٹکراؤ روکنا مشکل ہو گیا۔ آخرکار دونوں فوجیں صفین کے میدان میں آمنے سامنے آ گئی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج۔ ناظرین، سوچئے اس درد کو، وہ لوگ جو کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، آج ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے تھے۔ کئی دنوں تک لڑائی چلتی رہی، کبھی ایک پکش بھاری رہتا تو کبھی دوسرا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج جیت کے بہت قریب پہنچ گئے، لیکن تبھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک انوکھا طریقہ اپنایا گیا۔ فوجیوں نے اپنے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے اور پکارنے لگے، ہمارے بیچ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے مسلمان رک گئے۔ انہوں نے کہا اب جنگ بند ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ ایک سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی فوج کے کئی لوگ جنگ روکنے پر اڑ گئے۔ آخرکار دونوں پکشوں نے فیصلہ کیا کہ آپس میں بات چیت اور پنچایتی فیصلے کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے گا، لیکن ناظرین، یہی سے ایک اور نیا فتنہ پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کچھ لوگ اچانک ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، انسانوں کا نہیں۔ ان لوگوں کو بعد میں خوارج کہا گیا۔ شروعات میں یہ لوگ بہت زیادہ عبادت کرنے والے دکھائی دیتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، لیکن ان کے دلوں میں سختی اور نفرت بھر چکی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا اور جو ان سے اتفاق نہ رکھے اسے دشمن سمجھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے لوگوں کا قتل شروع کر دیا۔ اب حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی۔ پھر ہوئی جنگ نہروان۔ خوارج کی بڑی طاقت ختم کر دی گئی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بچ نکلے، اور انہی میں سے ایک ایسا آدمی تھا جس کے دل میں زہریلی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امت کو ایک اور بڑا صدمہ دے گا۔ پھر ایک رات اس نے زہریلی تلوار تیار کی اور مسجد کوفہ کے باہر چھپ گیا۔ اسے انتظار تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ناظرین بہت جلد اسلام ایک اور دردناک حادثہ دیکھنے والا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ناظرین، کوفہ کی فضاؤں میں اس رات عجیب سا سناٹا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، لیکن ایک شخص اندھیرے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زہریلی تلوار تھی اور دل میں نفرت کی آگ۔ اس کا نام تھا ابن مظلم۔ وہ خوارج میں سے تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید
کو شہید کر دے گا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کی طرح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے جاتے اور فرماتے نماز نماز۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ جیسے اب مسجد میں داخل ہوئے اور نماز شروع کرنے لگے، تبھی اچانک ابن مظلم اندھیرے سے نکلا اور اس نے پوری طاقت سے زہریلے تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دی۔ خون بہنے لگا، مسجد چیخ میں گونج اٹھی اور یہیں سے حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین سوچئے، جس انسان پر حملہ ہوا ہو، جس کا خون بہہ رہا ہو، وہ موت کو بھی کامیابی کہہ رہا ہے۔ صحابہ اور لوگوں نے دوڑ کر ابن مظلم کو پکڑ لیا۔ لوگ غصے سے کانپ رہے تھے، کوئی اسے وہی مار دینا چاہتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ یہ تھا کہ اسلام کا انصاف کہ اپنے قاتل کے لیے بھی ظلم کی اجازت نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا دنیا سے دل مت لگانا، نماز کا خیال رکھنا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قاتل کو صرف ایک وار کرنا، جس کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ ناظرین اتنی بڑی تکلیف میں بھی ان کے دل میں انصاف زندہ تھا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا خفا رو پڑا، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے علم، بہادری اور انصاف کا ایک دریا ختم ہو گیا ہو۔ لیکن ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب مسلمانوں کے سامنے ایک نیا دور آنے والا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جہاں ایک ایسا فیصلہ لیا جائے گا جو لاکھوں مسلمانوں کے جان بچا دے گا، اور وہ پھر کچھ سال بعد کربلا کی تپتی ریت پر اتہاس کا سب سے دردناک واقعہ ہونے والا تھا، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریوار کے ساتھ حق اور باطل کے بیچ کھڑے نظر آئیں گے۔ ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پورا عراق غم میں ڈوب گیا۔ لوگوں کی نگاہیں اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ لیکن ناظرین اس وقت امت کی حالات بہت نازک تھی۔ سالوں کی جنگوں نے مسلمانوں کو ٹھوک دیا تھا، ہر طرف فتنہ، بکھراؤ اور خون خرابہ پھیل چکا تھا۔ دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت بہت مضبوط ہو چکی تھی، ان کے پاس بڑی فوج تھی اور کئی علاقے ان کے ساتھ ہو۔ اب حالات ایسے بن گئے کہ پھر ایک بڑی جنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو ہزاروں مسلمان ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جاتے۔ لیکن ناظرین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جیتنا نہیں چاہتے تھے، وہ امت کا امن چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت گہرائی سے حالات کو دیکھا اور پھر ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے اتہاس بدل دیا۔ انہوں نے اپنی خلیفہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے۔ سوچے ایک انسان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہو، جس کے پاس خلافت ہو، وہ صرف امت کے ایکتا کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، یہ بہت بڑا تیاگ تھا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ سمجھوتا ہوا۔ اس سمجھوتے کے بعد پوری امت ایک بار پھر ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے، اور اسی وجہ سے اس سال کو کہا گیا عام الجماع، یعنی ایکتا کا سال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی پوری ہو گئی جب آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑے گروہوں سے صلح کروائے گا۔ ناظرین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ آج بھی اس بات کی مثال ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت جنگ جیتنے میں نہیں بلکہ جنگ روکنے میں ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب امت کی نگاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہونے کے قریب تھا۔ پھر ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس نے آگے چل کر اسلامی اتہاس کا سب سے دردناک ادھیاء کھول دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا اتراधिکاری گھوشت کر دیا۔
کئی بڑے صحابہ اس فیصلے سے سہمت نہیں تھے کیونکہ پہلی بار خلافت شروع یعنی آپسی مشورے کے بجائے خاندانی طریقے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن حالات تیزی سے بدل رہے تھے اور بہت جلد کوفہ سے ہزاروں ختم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنے والے تھے۔ لوگ انہیں بلائیں گے، ان سے بیعت کا وعدہ کریں گے، لیکن ناظرین انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا کی تپتی ریت ان کا انتظار کر رہی ہے، جہاں پیاس، قربانی اور صبر کی ایسی مثال قائم ہوگی جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخرکار ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بیٹھاتے تھے، انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہی نانا کی امت کو سامنے کھڑا ہونے پڑا؟ کیا وجہ تھی کہ کربلا کی تپتی ریت پر پیاسے بچوں کی آوازیں گونج اٹھی؟ اور کیوں آج بھی 1400 سال بعد کربلا کا نام سنتے آنکھوں کے نم ہو جاتے؟ آج ہم اسلامی اتہاس کے اس سب سے دردناک واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے پوری امت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ واقعہ کربلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے خود کو مسلمانوں کا نیا حاکم گھوشت کر دیا۔ اس نے پورے اسلامی سامراج میں اپنے گورنروں سے حکم بھیجا، ہر حال میں لوگوں سے میری بیعت لی جائے۔ لیکن ناظرین، کچھ ایسی مہان شخصیت تھی جو یزید کے بیعت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ان سے سب سے بڑا نام تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا تھا کہ خلافت صرف طاقت یا وراثت کا نام نہیں ہے، بلکہ انصاف، دینداری اور امت کی امانت ہے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے لگاتار خط بھیجنے شروع کیے، ہزاروں خط، ہر خط میں ایک ہی بات لکھی ہوتی: یا حسین، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شروعات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی نہیں کی، انہوں نے حالات جاننے کے لیے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن ناظرین، حالات اچانک بدلنے لگے۔ یزید نے کوفہ کا نیا گورنر بنایا، عبید اللہ بن زیاد۔ وہ بے حد سخت اور چالاک انسان تھا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، کسی کو پیسے کا لالچ دیا، کسی کو موت کی دھمکی دی۔ دھیرے دھیرے وہی لوگ جو کل تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے تھے، پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ جس شہر میں ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے، اسی شہر میں اب انہیں چھپنا پڑ رہا تھا۔ آخرکار انہیں پکڑ لیا گیا، لیکن ناظرین، شہادت سے پہلے بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعا کی، پھر انہیں شہید کر دیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سفر میں ہی تھے کہ راستے میں انہیں خبر ملی کہ کوفہ بدل چکا ہے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا، یا حسین، اب واپس چلیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اب یہ سفر صرف ستا کا نہیں ہے، حق اور باطل کا سفر بن چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں فساد پھیلانے نہیں نکلا، میں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ سامنے صرف دشمن کی فوج نہیں بلکہ اتہاس کا سب سے بڑا امتحان ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں ہے، یہ صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کی ایسی مثال ہے جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ سیر کٹایا جا سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے حق کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر دل میں اثر محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام ہر انسان تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیے، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کربلا کے اس دردناک منظر کو بیان کریں گے جب فرات کا پانی بند کر دیا گیا اور اہل بیت نے صبر کی ایسی مثال قائم کی جسے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔